آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کون سا قرآن؟ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن باتیں ہیں اس کے اندر، اور حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہیں۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی جس کی فضیلت اور شرافت میں قرآن کی آیتیں نازل کی گئیں، اور یہ رمضان کا تنہا ایسا مہینہ ہے 12 مہینوں میں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر قرآن میں فرمایا ہے۔ تو فرمایا ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی لوح محفوظ جہاں پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہاں سے اس آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جسے بیت العزت کہتے ہیں، دا ہاؤس آف رسپیکٹ، وہاں پر قرآن کو ایک بارگی اتار دیا گیا۔ پھر 23 ایئرز کے مدت میں وہ تھوڑا تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی ضرورت پڑی جناب جبریل امین کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا۔ تو فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی باتیں اس کے اندر، روشن دلیلیں ہیں، ایویڈنس ہیں، پروفز ہیں کہ اسلامی حق ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، والفرقان، اور ایسی باتیں ہیں جو غلط اور صحیح کے درمیان، جو رونگ اور رائٹ کے درمیان بالکل ایک باؤنڈری کھینچ دیتی ہیں، ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتاری ہیں۔ آگے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے اس کا روزہ رکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ آگے ارشاد فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو سفر پہ ہو یا بیمار ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، وہی بات جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی۔ آگے ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانی چاہتا ہے، فرمایا دن میں نہیں کھانا ہے، رات میں کھا لیا کرو، 11 مہینے دن میں بھی کھاؤ رات میں بھی کھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بیمار ہو گئے تو روزہ چھوڑ دو، سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، طاقت نہیں ہے تو روزہ چھوڑ دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی، اور صرف روزے کے معاملے میں ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے پڑھیں۔ چند جانوروں کو کہیں حرام کر دیا کہ ان جانوروں کا گوشت حرام ہے، تو ایسے سینکڑوں جانور پرندے ہیں جن کا گوشت حلال بھی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کچھ لباس جیسے ریشمی لباس، سلکی کپڑے، وہ مردوں کے لیے حرام قرار دیا، تو بہت سے ایسے لباس ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال بھی کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے ہمیشہ آسانی چاہتا ہے، وہ خود فرماتا ہے مشکل چاہتا نہیں، وہ چاہتا نہیں کہ آپ کے لیے کوئی چیز مشکل ہو۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ دشواری اور مشکل نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور یہ گنتی جو اللہ نے بتائی ہے 29 یا 30 ڈیز کی، اس کو کمپلیٹ کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بولو، اس کی پاکی بیان کرو، تسبیح کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو عبادتیں بھی رکھی ہیں اس میں اتنی ساری آسانیاں بھی پیدا فرما دی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر بندہ چاہے تو بہت آسانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا